نواز شریف صاحب پہلے کھانا کھاتے ہیں ڈٹ کے، پھر دوائی کھاتے ہیں. صحیح. ویسے پائے نہیں کھاتے، یہ لوگوں نے غلط مشہور کر. شروع سے نہیں کھاتے یا اب نہیں کھاتے؟ نہیں کھاتے تھے، پھر یورک ایسڈ ہو گیا، وہ ظاہر ہے، وہ تو کوئی ایسا تھوڑی ہے، پاگل تو نہیں ہے. جہاں دیدہ سیاستدان ہے بھائی، آپ اس پہ اعتراضات جو ہیں وہ ویلڈ کریں. پائے تو نہیں کھاتے نواز شریف صاحب، مطلب 30-35 سال سے نہیں کھاتے. چلیں سر جی، آج آپ نے یہ بھی انکشاف نہیں، کیا. ان کے قریبی لوگ جو ہیں، میں نے ان کے ساتھ کھانا کھایا ہے نا. آج 2 بڑے اہم انکشاف کیے سر آپ نے. جدہ میں کھانا کھایا تھا، اچھا صحت مند کھانا تھا، نفیس کھانا تھا. صحیح. شہباز شریف صاحب نہیں کھاتے. میں نے کہا، وہ آئے تھے ایک دن ملنے کے لیے، میں نے پوچھا بھائی کیا کوئی کھانے پینے کا؟ انہوں نے کہا شاید کبھی ایک سینڈوچ کھا لیں. تو میں نے سینڈوچ منگا رکھے، وہ چائے کی پہلی پیتے، بٹوین دا میلز نہیں کھاتے کچھ. کھانا کم کھاتے ہیں، سوتے کم ہیں، اور خود بھی عذاب میں رہتے ہیں اور خلق خدا کو بھی عذاب میں رکھتے ہیں. نیند کم ہے، نیند بگٹی بھی کم تھی، لیکن بگٹی میں ٹھہرا ہوتا. صحیح. جنرل کیانی کی نیند کم 3 گھنٹے رات کو، صبح 6:45 سے 7:15 بجے تک. صحیح. اور پروفیسر احمد رفیق اختر بھی 3 گھنٹے سوتے ہیں. صحیح. لیکن وہ دن میں اگر انہیں محسوس ہو تو وہ چلتی ہوئی کار میں 10 منٹ کے لیے سوچتے. ضیاء کی بھی نیند جو تھی کم تھی، تہجد کے لیے پڑھتے رہتے تھے، پھر وہیں کبھی تو بستر تک نصیب جانا ہوتا تھا، کبھی میز پہ سا رکھ کے سو جاتے تھے، تو تہجد کے لیے اٹھتے تھے، پھر ذرا سے سو لیتے تھے، پھر فجر پڑھتے تھے. صبح کی پہلی میٹنگ میں ہمیشہ لیٹ ہوتے تھے. اور عمران خان کی نیند، عمران خان صاحب جو ہے نا، آپ ان کو نیزے سے کچھ چوکے دیں، نیند پوری کیے بغیر اٹھتے نہیں ہیں. مجھے کہنے لگے نیو یارک جانا، میں نے ان کی ایک اپوائنٹمنٹ وہاں کرائی. وہ جو تھی ایک یونیورسٹی تھی، نیو یارک یونیورسٹی، وہ کہنے لگے آخری وقت میں مکر گئے، نہ ٹکٹ دیا نہ ٹھہرنے کا بندوبست کیا. مجھے کہنے لگے تم دو پیسے. میں نے کہا نہیں تو میں نہیں جاتا. تو میں نے کہا کہ یار ٹھیک ہے، وہ اکانومی میں چلی جاؤ. انہوں نے میں فرسٹ کلاس میں جاؤں. اور وہ وجہ کیا ہے فرسٹ کلاس میں؟ مطلب تعیش نہیں ہے طبیعت میں، کوئی ایسی راحت پسندی تو نہیں، ہم نے زندگی ان کے ساتھ گزاری ہے. 3 لاکھ روپے دو، 5 اسٹار ہوٹل کا اسٹے، مطلب آرام سے رہنے جو کام کرنا ہوتا. وہ جہاز سے اترے تو کام شروع کرتی ہے، ورکوہلک ہے نا، ہر وقت کام میں لگا رہتا ہے. صحیح. 6, 7, 8 بجے تک رات کو کام کرتا ہے، اور جب وزیر اعظم تھا تو اس سے بھی زیادہ دیر تک کام کرتا ہے. ہارون صاحب یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کھانا زیادہ کھاتے ہیں یا ایکسرسائز زیادہ کرتے ہیں؟ کھانا بھی زیادہ کھاتے ہیں، ایکسرسائز بھی زیادہ کرتے ہیں. 90 میں اب کم کرتے ہیں، اب کھانا بھی کم کر دیا. اب کھانا وہ تقریباً ایک نارمل نوجوان جتنا کھانا کھاتے ہیں کم کرنے کے بعد. پہلے ان کا کھانا تھا تقریباً دیسی مرغی یا مٹن، یہ پریفرنس ہوتی ہے. ناشتہ ذرا بہت صحت مندانہ ہے، دہی، پھل، دلیا اور کیا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. اور ساتھ بیٹھا ہوا آدمی تو اسے پوچھتے نہیں ہیں. ہاسٹل میں رہنے والے لڑکوں کی سی عادت ہے، کھانے پہ تو پوچھتے ہیں. تو میں تو نہیں شکوہ کر سکتا، مجھے تو بہت کھانے کھلائے. مٹن کھاتے ہیں یا دیسی مرغی؟ مطلب میں نے کہا نہیں چلو وہاں چلتے ہیں فلانی جگہ. مطلب ایسا روز تو نہیں ہوتا تھا، آئے دن تو نہیں کیوں ہوتا تھا. صحیح. میں ان کا کوئی اسکول کا کلاس فیلو تو نہیں ہوں نا، اس طرح کی بات ہے. لیڈر کسی سے روا رکھتا ہی نہیں ہے. چلتے ہیں، آج فرصت ہے کہیں کھانا کھاتے ہیں، دیسی مرغی ملے گی. میں ہمیشہ کہتا خان صاحب دیسی مرغی نہیں ملے گی تو مٹن تو ملے گا ہی نا. کبھی ریسٹورنٹ میں یا کبھی کسی دوست کے یہاں جاتا تھا. صحیح. اور بھوک برداشت کرنے کی بھی عادت ہے سر ان میں بڑی. وہ ایک دفعہ مجھے کہنے لگے کہ اپنا، میں نے کیا حال ہے؟ وہ تو مطلب لوگ جب ہم تنہا ہوتے تھے تو بے تکلفی سے بات کرتے تھے نا لوگوں کے سامنے. تو ہمیں خان صاحب کہتے کہنا بھی چاہیے، لوگوں کا لیڈر ہے بھائی. جی صحیح صحیح صحیح. ہیرو تھا، مطلب 92 کیا اس سے پہلے ہیرو تھا. 92 میں تو ورلڈ کپ جیتا، اس سے پہلے بھی تو ہیرو ہی تھا. ہاں جی. بارن ہیرو ہے. جب سے انڈیا کو انڈیا میں ہرایا نا، پھر تو وہ ہیرو ہی. جب کرکٹ میں چلا گیا تو 2-3 سال کے بعد ہیرو بن گیا. ہاں جی. میں کیا حال ہے؟ کہنے لگا باورچی نہیں ہے، کھانے کا کوئی بندوبست نہیں ہے، ورزش کر رہا ہوں. اب میں آپ کو پتا غیر حاضر دماغ آدمی، حالانکہ میں خود آپ کو پتا برائلر چکن اوائڈ کرتا ہوں. میں نے جناب KFC سے جو خوب بہت اچھی قسم کے کھانے لیے اور بڑا پیکٹ بنایا
تو کھانا تو ظاہر ہے آپ کہیں جا رہے ہوں تو کھانے کی ضرورت ہو تو زیادہ ہی لیتے ہیں نا، کوئی اور بھی. ہاں جی ہاں جی. وہ انہوں نے کتوں کو ڈال دیا جو آپ لے کے گئے. دو کھجوریں کھا کے ہیں. مجھے بڑا غصہ آیا. میں نے کہا کسی وقت تو ان کو جتلاؤں گا. بھائی ملازموں کو دے دیتے نا. ہاں جی. تو آپ نے ایک کھجور کھا کے روزہ رکھا ہوا ہے، ایک کھجور کھا کے 2 کھجوریں کھا کے نہائے. نہا کے ان سے پوچھا تم نے کیا پکایا ملازم؟ انہوں نے کہا چنے کی دال. انہوں نے کہا لاؤ چنے کی دال سے روٹی کر دی. اور جب ہم سفر میں ہوتے تھے کسی جگہ نہیں ہے میسر اپنا اچھا کھانا تو دال روٹی کھا لے دو. ایسی بات نہیں ہے، کوئی اس کو ویکنیس نہیں. پھر کبھی آپ نے پوچھا نہیں کہ یار وہ آپ نے کھانا ادھر کیوں ڈال دیا تھا، وہ جو آپ لے کے گئے تھے KFC وغیرہ کو، کتوں کو کیوں ڈال دیا؟ وہ بس تھوڑا سا میں نے اسی وقت کہہ دیا، غصے کا اظہار کر دیا. اب یہ اتنا بڑا ایشو تو نہیں تھا نا کہ میں اس کو ایشو بناتا. صحیح. سادہ مزاج کھانا نا، ساری سوجھ بوجھ ایکسپوجر کے باوجود بعض معاملات میں اتنا سادہ. ایک دن مجھے ٹیلی فون کروایا اپنے سیکٹری سے، آپریٹر سے انفیکٹ، وہ سارے ان کے سیکٹری تھے جتنے تھے، سب سے کسی سے بھی کوئی کام کرتا. اور یار اخبار میں خبر آ گئی ہے یا ٹیلی ویژن پہ خبر آ گئی ہے کہ عمران خان نے داڑھی رکھ لی ہے تو کیا کریں اس کا علاج. اور میں نے کہا شیو کرو، اس کا علاج یہ ہے. بس جب لوگ تمہیں شیو میں دیکھیں گے تو بس ٹھیک ہے. اب اس کے لیے میں کیا ایکسرسائز کروں؟ اس پہ کالم لکھوں یا کوئی صحیح اخباروں کو فون کروں؟ سادہ ہے. بہت شکریہ سر. وہ ادھر اپنا جاتے ہوئے نا گاڑی میں جا رہے ہیں نا تو بات کر رہے ہیں کہ اچھا وہ کیا ہوا تھا ورلڈ کپ میں، کیا ہوتا ہے، کہانی سنا رہے ہیں. گپ شپ کے لیے یہ 3 آدمی جو ہے نا گپ شپ کے لیے بڑے شاندار ہیں. اعجاز الحق، میاں اظہر اور عمران خان. ہاں جی اور بھی ہیں. تو بات کر رہے تھے وہ کیا ہوا تھا وہ ورلڈ کپ، وہ کہانی سنا رہا ہے تو چپ کر گیا. کیا ہوا؟ پتہ لگا نماز پڑھ رہا ہے. فکرہ آدھا بیچ میں چھوڑ کے تو اپنی نماز کی نیت کر رہا. گاڑی میں تو جا رہے تو گاڑی میں پڑھیں گے نا. اور ویسے بھی برآمدے میں بیٹھے ہیں، نیچے اترا میں سمجھو واک کرنے کے لیے. اللہ اکبر. صحیح. بہت شکریہ جناب ہارون رشید صاحب. تو ناظرین، ہارون رشید صاحب سے ہم نے مختلف سوالات پوچھے، خان صاحب کے حوالے سے بھی پوچھا، موجودہ حکومت کے حوالے سے بھی جاننے کی کوشش کی کہ یہ کتنی مدت چلے گی. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ کوئی پتہ نہیں، 6 ماہ میں چلی جائے، 2 سال میں چلی جائے، لیکن میرا اپنا کسی دن بھی دھڑام سے گرے گی. جی آپ نے پھر سنا ہے کہ محترم ہارون صاحب کہہ رہے تھے کہ کسی دن بھی دھڑام سے گرے گی. ویسے مجموعی تاثر یہی ہے، لیکن میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ نگرانوں کو کس طریقے سے ہماری اسٹیبلشمنٹ نے ان کی مدت پوری ہونے کے باوجود چلایا ہے. لیکن جب تک ہماری اسٹیبلشمنٹ، ایک بات بتائیں آپ، ایسے یہ ہے آداب کے خلاف آپ اختتام نہیں کوئی بات کریں تو آپ کے ایک بھانجے ہیں بھتیجے جو کاروں کا بزنس کرتے ہیں. ہاں جی بھتیجے ہیں میرے. آبویسلی سب سے اچھی ورکشاپ سے وہ مرمت کراتے تجربہ کار آدمی. بالکل صحیح بات. تو اگر گاڑی جو ہے اس میں ہوئی کچھ نہیں ڈھانچے کے سوا تو وہ کرا لیں گے اس کو ٹھیک. وہ گاڑی میں نقص ایک ہوتا ہے جو ٹھیک ہو سکتا ہے، بالکل صحیح بات. ایک وہ ہے جو نہیں ہو سکتا. ہاں جی ٹھیک ہے، اس کا انجن ہی خراب ہے. بالکل صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے. تو ناظرین یہ ہے نٹ شیل. جناب ہارون صاحب کہتے ہیں کہ گاڑی میں کچھ ہے ہی نہیں، صرف ڈھانچے کا ڈھانچہ، اس گاڑی نے کیا چلنا ہے. تو دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے. شمشاد مانگٹ کو اور جناب ہارون رشید صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.